بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نحمدک ونستعینک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال أني سمعت البراء بن عازب يقول جاء أبو بكر إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي قال فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنا فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الزهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليها الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه وبسطت عليه فروة وقلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا فقلت له لمن أنت يا غلام فقال لرجل من آل المدينة أو مكة قلت أفي غنمك لبن قال نعم قلت أفتحلب قال نعم فأخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقذى قال فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض فحلب في قعب كثبة من لبن ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله وقلت اشرب يا رسول الله قال فشرب حتى رضيت ثم قال ألم يأن للرعيل قلت بلى قال فارتعلنا بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك فقلت أتينا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرسه إلى بطنها أرى في جلد من الأرض شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا الله لي والله لكما نرد عنكما الطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووقع لنا. میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، عنوان درس حدیث کا احادیث مبارکہ کا سبق۔ احادیث مبارکہ یہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلنے والے نورانی ارشادات کا نام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی اس کو حدیث کہتے ہیں۔ علماء پھر اپنے انداز سے کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ میری اور آپ کی رہبری کے لیے اللہ نے قانون اتارا، قانون سمجھانے والے اتارے۔ قانون اتارا اسے کہتے ہیں قرآن مجید، قانون سمجھانے والے اتارے وہ ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی زندگی میں جو باتیں ارشاد فرمائی یہ سب اس قانون کی تشریح تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے جو ہے یہ قرآن مجید اتارا تاکہ آپ اپنی زبان مبارک سے اس قرآن مجید کی گائیڈ کریں، لوگوں کے سامنے اس کی تشریح پیش کریں۔ سامنے جو بیٹھنے والے تھے وہ اتنے جو شوقین تھے
اور اس قدر ان میں تڑپ تھی، انہوں نے جو ہے اسے کانوں سے سنا، دلوں کے اندر اس کو اتارا، اتارنے کے بعد محفوظ کیا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے محفوظ کیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ اسی کا چرچا ہو رہا، اسی کو کہتے ہیں بھائی احادیث مبارکہ۔ اس سلسلے کی کتابیں ہیں جن میں کہ 6 کتابیں بہت مشہور ہیں، اس میں سے ایک کتاب ہے بخاری شریف، جو اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں کھول کر اس کا ایک حصہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا۔ گفتگو جو کی جاتی ہے وہ سامنے والے کو سامنے رکھ کر، ان کی سطح کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جاتی ہے، ایسی باتیں ہوں کہ جس کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو مجلس میں کوئی عمل کی بات ملے۔ سمجھے؟ اصل تو یہ ہے عمل کی بات۔ ایک اللہ والے کا ملفوظ کل ہی میں نے پڑھا، بلکہ حکیم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب مجددی نور اللہ مرقدہ، ان کا ملفوظ میں نے کل صحبت با اہل دل میں پڑھا۔ فرما بھائی ماہ مبارک ایک ایسا مہینہ ہے، اس میں آدمی جس عمل کی عادت ڈالتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ عمل، زندگی بھر کے لیے وہ عمل اس کے ساتھ رہتا ہے، نا اسے عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ اور اس مہینے میں جو گناہ کر بیٹھتا ہے تو خیر اگر اس نے ویسے ہی کر ڈالا تو اللہ رب العزت معاف کر دے، لیکن اگر اس نے اس گناہ کی عادت ڈالی تو وہ ہمیشہ کے لیے عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ ان کا ملفوظ میں نے پڑھا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب مجددی، ہمارے علماء جانتے ہیں، اللہ والے جاتے تھے ان کے پاس، بڑے بڑے اکابر جاتے تھے، بھوپال کے رہنے والے صحبت بال دل، ان کے ملفوظات کو حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے اسے جمع کیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب وغیرہ جب ان کا وہاں کا دورہ ہوتا تھا، حضرت مولانا یعقوب صاحب کی خدمت پہ پہنچتے تھے، بہرحال انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو اس وقت یہ حدیث میں کچھ وہ باتیں پیش کی جاوے جس سے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کسی بات پر عمل کی توفیق ملے۔ ہم لوگ بیٹھے بھی اس نیت کے ساتھ کہ کچھ وہ چیزیں لیں کہ جس سے میں اور آپ اپنی زندگی میں کچھ نکھار پیدا کریں۔ اس وقت یہ جو حدیث پیش کی ہے، یہ حدیث ہجرت ہے۔ ہجرت کا واقعہ، ہجرت کے واقعے میں تو لمبی تفصیلات ہے، اس کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں پیش کیا۔ یہ اس موقع پر جس موقع سے پیش کیا وہاں پر ہجرت کے قصے کا ایک حصہ، ہجرت کا پورا جو سفر نامہ اس کا ایک حصہ پیش کیا۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار، ان کے پاس کجاوا تھا، کجاوا کہتے ہیں اونٹ پر جب آدمی بیٹھتا ہے نا تو اونٹ پر بیٹھنے کے لیے پھر بیٹھک ہوتی ہے، تو وہ جو بیٹھک ہوتی ہے لکڑے والی اسے کہتے ہیں کجاوا۔ تو وہ کجاوا خریدنے کے لیے میرے والد صاحب کے پاس آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ خریدنے کے لیے آئے، والد صاحب نے مجھے کہہ دیا ٹھیک ہے، قیمت بھی طے ہو چکی۔ اب اس کے بعد اٹھا کر گھر پہ پہنچانا تھا، اس لیے کہ حضرت تو جو آئے تھے کوئی اونٹ لے کے تو آئے نہیں تھے، ویسے ہی بات چیت کرنے کے، اور پھر اس کے بعد معاملہ طے ہو چکا۔ تو والد صاحب کو یعنی عازب کو جو ہے حضرت نے فرمایا، ابوبکر صدیق نے، دیکھو یہ کجاوا گھر پہنچانا ہوگا اور یہ گھر پہنچانے کے لیے ذرا ہیلپ، مدد کی ضرورت ہے، تو مدد میں آپ اپنے بیٹے کو ذرا بھیج دو۔ فرمایا ٹھیک ہے میں بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ چنانچہ بیٹے کو جو ہے روانہ کیا کہ یہ کجاوا پہنچا دو ابوبکر صدیق کے مکان پر۔ یہاں تو اتنی باتیں بعض روایتوں میں ایک چیز بیان کی ہے، وہ بیان کی، فرمایا حضرت عازب نے کجاوا تو بیٹے کے ذریعے سے پہنچا دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ کو بھی ایک چیز دینی پڑے گی، آپ کو بھی خریدا ہے کجاوا، تو وہ کجاوا آپ کے گھر، اس کے پیسے میں اپنے پاس لاؤں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پہنچاؤ، تو میں بھی آپ سے ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ سفر ہجرت میں آپ نبی جی کے ساتھ تھے، یار غار تھے آپ تو، ہاں سفر ہجرت میں یہ چاہتا ہوں وہ ہجرت میں کیا ہوا تھا وہ اس کی تھوڑی سی تفصیلات آپ کو سنانی پڑے گی، اگر یہ شرط منظور ہو تو میں بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، چلو سمجھے۔ چنانچہ یہاں وہ عبارت نہیں، لیکن دوسرے اس حدیث کے دوسرے جو ہے طریق میں اس طرح کی بات ہے،
فرمایا کہ مجھے بتانا پڑے گا ہجرت کا قصہ. کہا ٹھیک ہے سنائیں. ہجرت کا قصہ تو بڑا دلچسپ ہے، اور اس میں بھی ابوبکر صدیق کی زبانی کیا پوچھنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ وہ غار میں 3 دن کا قیام، غار میں 3 دن کا قیام، اور نمبر 2 کے اوپر پورے سفر کے اندر 6-7 دن کا قیام. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور کوئی صدیق اکبر کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، جو بھی ہے وہ سب خادم کے طور پر ہے، ہاں، یا ایک رہبر کے طور پر ہے. اس لیے کہ جب سفر شروع ہوا تھا تو کتنے آدمی تھے؟ 4 آدمی تھے. ہاں، ایک عامر بن فہیرہ کر کے تھے، عامر بن فہیرہ. یہ عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو غلام تھے، اور ان کو خدمت کے لیے ساتھ میں کیا. اور دوسرے راستے کی رہبری کرنے والے جو ایمان میں داخل نہیں تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن اریقط. یہ کل 2 آدمی اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق، یہ 4 آدمیوں کا قافلہ چلا. اب ظاہر بات ہے وہ تو گائیڈ کرنے کے لیے ہے، اور یہ تو خدمت کے لیے ہے، اور اصل تو استفادہ نبی جی سے علم حاصل کرنا، روحانی خزانہ حاصل کرنا. یہ روحانی خزانہ پانے والے کون تھے؟ صرف اور صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں، اور اس میں بھی مجھے تو مزہ آتا ہے جس وقت قرآن مجید کی اس آیت پہ جب میں پہنچتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یار وہ درسگاہ کیسی عجیب تھی. آج ہم لوگ دیکھنے جاتے ہیں یہ حضرت فلاں کی درسگاہ ہے، یہ فلاں کی درسگاہ ہے، یہ فلاں کی درسگاہ ہے. یہ درسگاہ امام الانبیاء کی درسگاہ رہی، امام الانبیاء کی درسگاہ. اس درسگاہ کا سبق کتنا نرالا، اللہ نے اس سبق کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا. وہ سبق کیا تھا؟ وہ سبق عقیدے کا تھا، یعنی عقیدے کا سبق تھا. سبق کیا تھا؟ عقیدے کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشر ہونے کے ناطے سے گھبرا گئے، اور فرمایا اللہ کے رسول وہ تو اتنے قریب آ گئے، ایک نے بھی جو جھک کے جو دیکھ لیا تھا لا بصارنا، وہ ہم کو دیکھ لے گا. میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر ارے کوئی اپنے 2 اکیلے تھوڑی ہے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ان 2 آدمیوں کا کیا پوچھنا کہ جن دونوں کے ساتھ اللہ تیسرے ہوں، سمجھے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ سبق کیا پڑھایا صدیق اکبر کو نبی جی نے. اس سبق کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. ہمارے یہ دعوت و تبلیغ کے اندر یہی سبق پڑھایا جاتا ہے. 6 نمبر میں یہی عقیدے مضبوط کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا کلمہ طیبہ ہے نا، وہی سبق یہاں پر ہے، لا تحزن. وہ وقت قابل ذکر ہے نبی جی جس وقت کہ آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے. لفظ صاحب استعمال کیا. صاحب کہتے ہیں جو ہمیشہ لگ کر رہتا، لگ کر رہتا، تھوڑی دیر کے لیے آوے نہ بھاگ جائے اس کو صاحب نہیں کہتے. ہاں، قرآن مجید نے بیوی کے لیے وہ صاحبتہ و بنی کہا. کیا فرمایا؟ اب بیوی آتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے آتی ہے، وہ تھوڑے وقت کے لیے آگے بھاگ تھوڑی جاوے. لیکن قرآن مجید نے اسی کو تعبیر کیا صاحبتہ، وہی ورڈز استعمال کیا کس کے لیے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے. ہمیشہ ساتھ میں رہنے والا. ارے ساتھ رہے تو کیسے رہے، سمجھے، ساتھ رہے تو ایسے رہے حیًّا و میتا، زندگی میں تو تھے ہی ساتھ میں، اور پھر جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو روضہ مبارکہ کو جا کے دیکھ لو کہ روضہ مبارکہ میں کون کون ہے. وہاں پر میرے آقا ہے، یار غار ہے، اور وہاں پر امام عدل موجود ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لصاحبی، اتنا بڑا عجیب استعمال. اپنے کو بھی اللہ رب العزت کسی نیک بندے کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، اس سے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں. نیک بندوں کے ساتھ رہو، رہ کر یہ کہو یا اللہ یہ ہمارے عقیدے کی حفاظت ہماری جو ہے وہ شریعت کی رہبری ان کے ذریعے سے ہماری ہوتی رہے. خیر، تو یہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، آپ اکیلے نہیں ہیں. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور بتاؤ ہمارے ساتھ بھی اللہ کے لیے ہے، وہ تو نبی جی نے درس دیا. ہاں، جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہے. کلمہ طیبہ کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الحسنہ سے تعبیر کیا. فاما من اعطى وصدق بالحسنى، جو حسنہ اچھی چیز کی تصدیق کرے. اچھی چیز سے مراد یہاں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
مال دے لیکن مال دے مگر کلمہ طیبہ نہ ہو تو اس مال کا اعتبار ہے بھائی دینے کا نہیں. فرمایا ایمان کے ساتھ مال دو. اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، کلمہ طیبہ کو حسنہ کا، اور اس حسنہ کے ساتھ جو جڑا وہ ہو گیا محسن، اچھا کرنے والا. اور محسن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. یہ دھیان جماؤ، کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، یہ سمجھو کہ میرے ساتھ اللہ ہے. لیکن کلمہ طیبہ کو بھی یاد رکھو کہ میں کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی باتیں بیان فرمائی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اللہ کام بناتے ہیں، ایمان والوں کا کام بناتے ہیں. جو سورہ اعراف کا بالکل جو آخر ہے اس کے اندر ہے یتولی الذین آمنوا ان اللہ کل خیر، وہاں پر وہ آیت ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کا کام بناتے ہیں. یتولا کا لفظ استعمال کیا، خیر ہے یتولی الصالحین، نیک بندوں کے اللہ کام بناتے ہیں. یتولا ذمہ داری، متولی کہتے ہیں بھائی مسجد کا متولی، تو متولی کا کیا مطلب؟ مسجد کا منتظم، انتظام کرنے والا، سارے امور کا خیال رکھنے والا. اللہ میرے تمہارے تمام امور کا خیال کرنے والے ہیں. یتولی الصالحین، ضرورت ہے کہ صالح بن جائے، نیک بن جائے. کلمہ طیبہ کے ذریعے سے انسان صالح اور اس کے تقاضے کی بنیاد پر کما حق ہوئی انسان صالح بنتا ہے. بہرحال یہ سفر ہجرت کی بات کر رہا تھا کہ سفر ہجرت بڑا عجیب. ابوبکر صدیق کی زبانی تو پھر پوچھنا کیا ہے. علماء موجود ہے کہ ہمارے علماء کے یہاں پر جو اس حدیث کا بڑا لحاظ کیا جاتا ہے کہ جس حدیث کی روایت کرنے والے راوی جو ہے وہ براہ راست اس واقعے میں انوالو ہو، شامل ہو، ان کی زبانی قصہ بڑا تاکہ وہ بیان کرے. تو اب یہ ہجرت کا قصہ حضرت عمر بیان کرے، خیر وہ بھی ہے معتبر ہے، سمجھے، دوسرے صحابہ وہ بھی، لیکن ہجرت میں براہ راست کون ساتھ میں تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھے. اس لیے جو انہوں نے درخواست کی حضرت عاصم نے، ہم کجاوا تو بیٹے کے ذریعے سے گھر پہ پہنچائیں گے لیکن آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ ہجرت کا قصہ سنانا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. اب انہوں نے ہجرت کا قصہ سنانا شروع کر دیا. انہوں نے کجاوا وہاں پہ پہنچا دیا. حضرت برا خود فرماتے ہیں مجھے کجاوا کہہ دیا کہ میں پہنچا دے حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر. فحملتہ معہ، تو پہنچا دیا. ادھر ابا بھی نکلے پیسے وصول کرنے کے لیے، ہم نے کجاوا دیا تو پیسے دیجئے. وَيَنْتَقِدُهُ وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنًا. اب وہاں پر پہنچنے کے بعد کہہ دیا ارے ابوبکر صدیق ذرا قصہ سناؤ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو سفر کیا تھا تو کیا ہوا. انہوں نے قصہ سنایا غار ثور سے نکلنے کے بعد کا. فرمایا غار ثور سے جب رات کو نکلے ہم، آدھی رات کو یا جب بھی نکلے، اس لیے کہ 3 دن وہاں قیام رہا. کتنے دن قیام رہا بھائی؟ 3 دن قیام رہا. اور جب 3 دن قیام رہا، بڑا عجیب سا سمجھے کہ یہ غار ہے، اس غار کے اوپر اللہ کے نبی کیسے چڑھے کیا، وہ اس کا ایک لمبا قصہ ہے. تو یہ 3 دن وہاں پر قیام رہا، اور اس 3 دن میں کیا کیا روحانیت وہاں پر رہی کیا بتائیں. ہیرا کے اندر نبوت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قیام تھا، اور یہاں پر نبوت کے بعد اور حالات کے بعد کا قیام تھا. یہاں کی روحانیت کا پوچھنا ہی کیا، یہاں کی روحانیت کا پوچھنا ہی کیا، جہاں پر صدیق اکبر کو ان اللہ معنا کا سبق دیا. سمجھ گیا. اس لیے جوانوں سے کہتا ہوں جب کبھی وہاں پہ جاوے نہ جاتے لوگ ماشاءاللہ عمرے میں حج میں جاتے، پھر ایک ٹاپک جو ہے ایک عنوان ہوتا ہے بھائی زیارت کرنے جانا ہے، تو زیارت کے لیے جاتے ہیں تو غار حرا غار ثور وغیرہ پہ تو غار ثور پہ جب جاوے نا تو نیتیں بھی ہونی چاہیے. وہاں پہ نیت پہ ایک یہ بھی ہے کہ اسی جگہ پر یہ سبق ہوا تھا، اللہ سے وہاں پر اگر مانگے تو یہ کہے کہ اللہ ہمیں بھی ہمیشہ تیری نصرت اور تیری معیت کا استحضار عطا فرما دے. ہاں یہ استحضار ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ دیا سنائیے، تو انہوں نے سنانا شروع کر دیا. بھائی جب غار سے نکلے حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے سے آدمی کو تیار کر رکھا تھا. وہ گائیڈ دینے والے کو کہہ دیا تھا تو آ جانا وہاں پہ، اور ان کو کہہ دیا عامر ابن فویرہ کو رات کے فلاں حصے کے اندر تو وہیں پر یہ 2 اونٹنیاں لے کے آ جانا. یہ 2 اونٹنیاں 4 مہینے سے تیار کر رکھی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری کے دوسرے حدیث میں ہے. فرمایا 4 مہینے سے تیار کر تو اونٹنیاں لے کے وہاں آ جانا.
دونوں حضرات وہاں پہ تیار، اب سفر شروع۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے جو سفر شروع کیا، اسرینا لیلتنا ومن الغد، پوری رات چلتے رہے۔ یہ بھی تھوڑا سا تصور کرو، عرب کا وہ ریگستانی علاقہ جس میں اتار چڑھاؤ، نوکیلے پتھر، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی نے رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے خاطر، دین کو پھیلانے کے خاطر رات کے وقت قسم پرسی کے عالم میں نکل رہے ہیں۔ سمجھے؟ اللہ پاک نے بھی نوٹ کیا، اللہ پاک نے بھی نوٹ کیا کہ میرے محبوب کو مکے سے نکالا جا رہا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، وہ بستی تو بڑی خطرناک نہ ڈینجر کہ جس بستی والوں نے آپ کو نکالا۔ سعد بن معاذ کو بھی بڑا غصہ تھا، کہتے ہیں ہر نافرمان کے متعلق مجھے غصہ ہے، لیکن سب سے زیادہ نافرمانوں میں مجھے اگر غصہ ہے تو مکے والوں سے غصہ ہے کہ ان حضرات نے اس نعمت عظیمہ کی قدر نہیں کی اور مجبور کیا میرے آقا کو مکہ معظمہ سے نکلنے پر۔ ان کے جو قصہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زخمی ہونے کے بعد مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگایا، تو اس تفصیل کو پڑھ لے تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کسب و پرسی کے عالم میں چلے۔ ہم لوگ تو بہت مزے سے ایمان پر جو ہے ایمان کو ہم وہ کہہ دیتے کہ ہم ایمان والے ہیں اور تقاضے پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایمان پہنچا تو کس طرح کی قربانی کے ساتھ پہنچا ہے۔ عمل کرنے کی قربانی ہے، اب عمل کرنے کی اس کے علاوہ تو اور کچھ ہے نہیں ہے۔ عمل کرنے کی کہ خود بھی جمے دوسروں کو بھی جمائے۔ ماشاءاللہ اللہ بھلا کرے، دعوت و تبلیغ کے ہمارے ساتھی در بدر جو ہے گھوم رہے ہیں، یہاں پر بھی آئے ہوئے، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ان کی نصرت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پوری رات چلے اور ومن الغد اگلا، یعنی جو صبح کو تو صبح بھی چلے، مگر یہاں پر لکھا ہے ومن الغد، نیچے مؤشر لکھا ہے بعض الغد، یعنی کچھ حصہ چلے، دوپہر تک چلے۔ اس لیے کہ جیسے ہی روانہ ہوئے تو خطرہ یہ تھا نا کہ اہل مکہ کہیں ہمارے متعلق بھانپ نہ لے اور وہ کہیں ہمارے پیچھے نہ پڑے۔ یہی تو وجہ تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غار ثور میں 3 دن قیام کیا کہ مکے کے اندر جب محلے میں گھر میں اپنے کو نہیں دیکھیں گے تو ٹینشن میں آئیں گے کہ کہاں چلے گئے، اور جب کہاں چلے گئے تو ہمارے کچھ ساتھی چلے جو وہ نکل چکے ہیں مدینہ پاک کی طرف، تو یہ لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی مدینہ کی طرف، تو مدینہ کی طرف یہ لوٹیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غار ثور میں 3 دن اسٹاپ کیا، 3 دن۔ اور میں آپ لوگوں کو بتلاؤں، یہ سمجھو کہ یہ مکہ سٹی ہے، یہ مکہ سٹی ہے، اب مدینہ پاک تو یوں جانا ہے اور غار ثور پیچھے ہے، غار ثور پیچھے والے حصے میں، مسولہ کہتے ہیں پیچھے والے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں سے نکل کر سیدھے یوں نہیں گئے، اس لیے کہ خطرہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے تحقیق ان کی جاری ہے، تو یہ ادھر کو نکلیں گے تو ظاہری بات ہے دیکھ لیں گے ہم کو، معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام پیچھے کو گئے، نے پیچھے یہ پہاڑ ہے جبل ثور، اس جبل ثور میں غار ہے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قیام۔ حکمت، آدمی کو حکمت بھی اختیار کرنی چاہیے۔ لا عقل کا تدبیر، عقل تو وہی ہے کہ جس کے اندر آدمی ساری چیز کا جو ہے پوری سمجھداری کے ساتھ انتظام کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے، 3 دن جب قیام ہو چکا اس کے بعد روانہ ہو۔ احتیاط تو ہر حال میں برتنا ہے۔ کئی اکابر کے متعلق تاریخ نویس نے لکھا ہے کہ تھوڑی سی یہاں پہ چک ہو گئی جس کے نتیجے میں یہ سب ہو گیا، سمجھے؟ حضرت امیر حمزہ کے شہادت کے سلسلے میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں بیان۔ حکمت، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں جو ہے نا قرآن کا علم دے، حکمت دے۔ وہاں حکمت سے مراد تو شرع قرآن حدیث ہے، لیکن عام مفہوم بھی لے لو، سمجھے؟ اللہم علمنی الحکمت والتعبیر۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رات میں جو چلے ہیں تو پوری رات اور آدھا دن چلے۔ اب چلتے 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 تھک جاوے، سمجھے؟ تو جب تھکے تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خادم تھے، سمجھے؟ خادم کو چاہیے کہ اپنے مخدوم کی ساری چیزوں کا خیال خود کرے، مخدوم کو کہنے نہ دے بھائی کہ اب مجھے اس کی ضرورت ہے، اب اس کا ٹائم ہو گیا، اس کا ٹائم ہو گیا، نہیں۔ یہاں کئی عبارت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ بھائی اب آرام کر لیں، نہیں،
بلکہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے خود ہی وہ ٹائم دیکھ کر فرمایا اللہ کے رسول اب آرام فرما لیں، تو کہتے ہیں کہ چلتے رہے فنزلنا، جب حتی قام قائم الظہیرہ، کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت آیا، دوپہر کے وقت کھڑا رہنے والا کھڑا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ وہ جو سورج جو نکلتا ہے نا، وہ سورج، یہ سورج جب مشرق سے نکلا تو بالکل وسط کبھی السماء، آسمان کے بالکل بیچ پہنچانے، وہاں پر اس نے جسے استواء شمس کہتے ہیں، سورج کا بالکل برابر میں سر پہ آنا، وہاں پہ آ کے یہ ٹھہر گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ ڈھلا۔ یہاں پر ذرا غور سے سننا، علماء حضرات بھی یہاں پر موجود ہے۔ میں خاص طور پر جب اس حدیث پہ آتا ہوں پہنچتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں بھئی قیلولہ کی مقدار کتنی، اس لیے کہ بعض کو تو 1 گھنٹے کے بغیر تو قیلولہ پہ سیری نہیں ہوتی۔ قیلولہ یعنی 1 گھنٹہ سونا، سمجھا؟ جب تک 1 گھنٹہ نہ سونا قیلولہ کہاں ہوا یہ تو۔ اور یہاں پہ دیکھیے عبارت میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیلولہ کی مقدار کتنی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت کے موقع پر کتنی دیر کا قیلولہ فرمایا؟ سورج بالکل سر پہ آ کے کھڑا رہا، اس وقت ابوبکر صدیق تیاری شروع کر رہے ہیں، فرمایا کہ راستہ سونا پڑ گیا، وہ خلتری، کوئی بھی آنے جانے والا وہاں پر نہیں تھا۔ تو اس موقع پر ہم کو چلتے ہوئے ایک جگہ، ہم کو ایک چٹان صخرۃ طویلہ، ایک ٹیکڑی نظر آئی۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ اس ٹیکڑی کے پاس جا کر ہم تھوڑا سا جو ہے آرام کر لیں، تو ٹیکڑی کے پاس جیسے ہی پہنچے فنزلنا عندہ، تو ہم نے وہاں پر جو ہے اتارا کیا، وہیں پر اترے، وہاں قیام کیا۔ یہاں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اتر جائے یہاں پر، نہیں، انہوں نے ہی درخواست کی ہوگی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مناسب جگہ ہے، رات سے چلے ہیں، دن کا آدھا حصہ گزر چکا، تھک چکے، یہاں پہ آرام۔ چنانچہ جب وہاں پہ اترے، اب اس جگہ پر میرے آقا کے لیے بچھانا تھا، بستر تھا چمڑے کا، تو انہوں نے کیا کیا کہ بستر بچھانے سے پہلے سویت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مکانا بیدی، غور سے سننا میں جو بول رہا ہوں، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے وہ جگہ ٹھیک ٹھاک کی، بیدی، اپنے ہاتھ سے ٹھیک ٹھاک کی۔ ان کے پاس کوئی اوزار نہیں تھا، جھاڑو نہیں تھی، ان کے پاس کوئی لکڑا وکڑا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کو لے کر بالکل لیول پر کرتے، اتار چڑھاؤ تھا۔ بھائی سائے والے حصے میں سونا ہے، وہ ٹیکڑی میں سایہ تھا، وہاں پہ سونا ہے، لیکن یہ کہ جو جگہ منتخب کی وہ اتار چڑھاؤ والی، نشیب و فراز، تو اب اس کو لیول پہ کرنا تھا تاکہ میں اس کے اوپر بچھا دوں، کیا نبی جی کے لیے میں بستر بچھا دوں، لیکن اس کو لیول پر کرنے کے لیے اب کیا کروں، کوئی لکڑا تو تھا نہیں، بیدی۔ ہاں، خادم کے لیے تو اس میں تو بڑی ہدایات ہے کہ خدمت کس طرح سے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کا جو ہے نا دھیان خود رکھنا چاہیے کہ اب اس ٹائم پہ یہ، اس ٹائم پہ یہ، اس ٹائم پہ یہ، اس ٹائم پہ یہ۔ نمبر 2 کے اوپر یہ ہے کہ جب کبھی بھی راحت کے لیے انتظام کرنا ہے تو راحت کے لیے جب انتظام کرنا ہے، کوئی چیز نہ ملے تو پھر اپنے بدن کو بھی استعمال کر لے، بے یدئی، اپنے ہاتھ سے صاف، ہاتھ سے ذرا سب جھاڑتے ہوئے تو لوگ کہتا ارے ہاتھ سے صفائی کرتا، مشین لیا، جھاڑو لیا، لیکن یہاں پر تو وہ جتنے سنگریزے تھے سب کو اس طرح سے جو ہے درست فرمایا۔ ویسے ہی تھوڑی حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق میرے آقا نے فرمایا بھائی سب کا احسان ادا کر دیا، باقی رہ گیا تو کس کا؟ ابوبکر کا باقی رہ گیا۔ اللہ سے کہتا ہوں اللہ اس کا نظام بنا، اور نظام بھی بڑا بنایا عجیب سا، صلح دیا نبی جی کے قریب ہی، سمجھے؟ ایک بات۔ نمبر 2 کے اوپر اب وبسط علی فروا کہتے ہیں چمڑے کے بستر کو، چمڑے کا، نبی جی کا بستر جو تھا وہ چمڑے کا تھا، اور اللہ والے عاشقان رسول بھی اس کا اہتمام کرتے ہوئے ہم نے سنا، دیکھا تو نہیں، سنا۔ ہمارے علاقے میں گجرات کے اندر ایک جگہ کوساڈی کر کے گاؤں، اس کو میں کہتا ہوں ام القریٰ، اس لیے کہ اطراف کی جتنی بھی بستیاں جو بسی ہے وہ وہیں کے لوگ گئے اور جا کر جو ہے ان حضرات نے وہ بستیاں آباد کی، اللہ پاک نے جو ہے ان بستی کے اندر علماء، حفاظ، قراء بہت بڑی تعداد میں پیدا ہوئے، اور وہ سب اللہ والے کی خدمت کا نتیجہ۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ان کی خدمت کی تو یہاں تک کی کہ میں نے یہ سنا
کہ ریلوے اسٹیشن پر لینے کے لیے جاتے تھے تو جس سواری کو لے کے جاتے تھے تو اس میں جانور کو جوڑنے کے بجائے خود اپنے ہاتھ سے کھینچ کر حضرت کو بستی میں لے کے آئے۔ تو ظاہری بات ہے اللہ والے کے دل سے دعا نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں پر اور دیکھے تو علماء جو علماء نے حفاظ تو بہرحال تو وہاں کی کارگزاری کسی نے مجھے سنائی کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے نہ، حضرت نے وہاں کی جامع مسجد کے اندر قیام فرمایا تو کہتے ہیں بلکہ مفکر اسلام کی یعنی جو مفکر گجرات حضرت مولانا عبداللہ کاپود روی نور اللہ مرقدہ کی کسی جگہ پر میں نے پڑھا، انہوں نے فرمایا میں اس وقت ساتھ میں تھا، میں نے دیکھا کہ رات کے وقت لوگوں نے تو بستر بچھا دیا اپنے اعتبار سے، روئی کا گدا نے یہ وہ، مگر رات کو حضرت نے اسے سمیٹنے کے بعد اپنے بغچے کے اندر جو تھا وہ چمڑے والا اسے نکالا، لیٹ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تو بستر تھا، تو کون سا تھا؟ وہ چمڑے کا بستر تھا، یا لفظ استعمال کیا، وہ بسطت علیہ فروا۔ کبھی کبھی اس کی سعادت نصیب ہو جائے تو خوش ہونا چاہیے۔ ہم لوگ حج میں جاتے ہیں نا، حج میں جاتے ہیں تو بعض مرتبہ عرفہ میں، اور عرفہ میں نہ صحیح تو مزدلفہ میں تو ہوتا ہے، مزدلفہ میں تو ہوتا، اس لیے کہ وہاں کوئی ٹینٹ وینٹ تو نہیں ہوتے، مخصوص لوگوں کے ہوں تو ہوں، ورنہ عموماً تو اسی طرح کی بات کہ کھلی فضا میں سونا ہوتا ہے، تو اس وقت جو چادر بچھاتے ہیں اس وقت اگر اپنے پاس اس طرح کا چمڑے کا ہو، بچھا دو اور بچھانے کے بعد لیٹو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی لیٹے تھے کس کے اوپر؟ چمڑے کے بستر پر لیٹے تھے۔ زندگی میں ایک مرتبہ بھی عمل ہو گیا تو بس پوچھنا ہی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بستر بچھا دیا، میں نے کہا اللہ کے رسول نم یا رسول اللہ کے رسول آپ تو آرام فرما لیں، جہاں تک تعلق ہے دشمن کا خطرہ ابھی ٹالا نہیں تھا، فرمایا اللہ کے رسول آپ آرام فرما لیں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں آپ کے لیے نگرانی کرتا ہوں، انفظ لک ما حولک، آپ کے گرد و پیش کے بارے میں تھوڑا سا خیال رکھتا ہوں۔ انفس کا یہاں پر ترجمہ لکھا ہی ہے الحراس، احرس، میں آپ کے لیے جو ہے ذرا نگراں کہ کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ابھی مکے سے بہت دور نہیں نکل چکے تھے، مکے سے بالکل قریب تھے، 7 دن کی مسافت 8 دن کی مسافت، ابھی تو 1 دن کے قریب ہوا تھا، تو اتنا لمبا فاصلہ تو طے نہیں ہوا، تو کہا اللہ کے رسول آپ اطمینان سے سو جائیے، کوئی ڈر اور خطرے کی بات نہیں ہے، میں جاگ رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سو گئے۔ اب میں ذرا آگے پیچھے چکر لگانے کے لیے نکلا، دل میں یہ بھی تھا بھائی کل سے نکلے ہیں، رات سے نکلے ہیں، ذرا کھانے پینے کا بھی تو انتظام ہو جائے، اللہ نے وہ بھی نظام بنا دیا۔ غار ثور میں تو نظام یہ تھا کہ وہ 3 حضرات، وہ جو ہے یہ غلام صاحب اور جو اللہ کے اور حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے دونوں آتے جاتے رہے، اور غلام صاحب وہ بکریاں وہاں پہ چراتے تھے اور بکریوں کا دودھ نکال کر اوپر کو غار ثور میں جا کے پہنچاتے تھے۔ اب جب نکلے ہیں تو اب آدھا دن گزر گیا، کچھ کھانے کا انتظام بھی ہونا چاہیے، اللہ نے نظام بنایا، کھانا اللہ کھلاتے ہیں، هو یطعمنی ویسقین۔ امام الانبیاء جب جا رہے ہیں تو کیا اللہ نظام نہیں فرمائے؟ لیکن ایک چیز بھی ذرا غور سے دیکھیے، ایک طرف ہم کتاب میں پڑھتے ہیں ان کا قصہ حضرت ام ایمن کا، کس کا بھائی؟ حضرت ام ایمن۔ یہ ام ایمن جو تھی نا، یہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضنہ، یا کہہ لیجئے کہ ان کی کفالت کرنے والی، اللہ کے نبی کی والدہ کا جب انتقال ہو چکا تو والدہ نے فرمایا ام ایمن میرے بیٹے کا خیال کرنا، میرے بیٹے کا خیال۔ یہ ام ایمن باندھی تھی حضرت عبداللہ کے ابا کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی، اور پھر جو ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باندھی بنی۔ تو جب ماں کا انتقال ہوا، یہ بڑی عمر کی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام چھوٹے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ہدایت میرے بیٹے کا خیال کرنا۔ یہ ام ایمن نبی جی پہ مسلمان، اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئی۔ یہ بھی ہجرت کے لیے جب نکلی، روایت میں آتا الاصابہ، حافظ ابن حجر اسقلانی کی تاریخ کے کتاب ہے، جس میں جو ہے بڑے بڑے راویان حدیث اور صحابہ کرام ان کا جو ہے ان کے حالات لکھے، صحابہ کرام کے حالات لکھے۔ اس میں لکھا ہے کہ ام ایمن جب ہجرت کے لیے چلی، راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پہ پیاس لگی، کہیں پر بھی پانی نہیں ملا۔ جب پانی نہیں ملا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی، اور ایک تو عورت ذات نے اللہ کی جو ہے اللہ کے راستے میں نکلی، اللہ نے نظام بنا دیا، اور نظام یہ بنا کہ آسمان سے ڈول لٹکا،
کہاں سے بھائی؟ آسمان سے ڈولا۔ سچ ہے، قرآن نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، آپ اگر اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ کے دین میں، یہ دین کی مدد کے لیے جو دعوت و تبلیغ میں نکلے، ان حضرات سے کہتا ہوں آپ لوگ بعض مرتبہ یہ بھی کہہ دیا کرو کہ اللہ یہ تو ایک نقل ہے، اسے تو قبول فرما، وعدہ بھی پورا فرما دے۔ اور اے کریم آقا، ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں ہمارے ساتھ جس طرح سے اپنی نصرت کے وعدے کو آپ دکھلانے والے، اے اللہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے متعلقین سارے ایمان والے ہمارے متعلقین ہیں، اے اللہ سب کے لیے نصرت کا فیصلہ فرما دے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور اپنے کو اگر کوئی ڈیش ملے تو اس میں دوسرے کو کھلانا چاہیے کہ نہیں کھلانا چاہیے؟ نبی جی نے کیا کہ نہیں کیا؟ نبی جی جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو السلام، رحمت، برکت، یہ ڈیش تو نبی جی کو مل رہا تھا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علیک، اے نبی جی آپ کے لیے سلامتی، اے نبی جی اللہ کی رحمت آپ کے لیے، اے نبی جی ہر خیر کی زیادتی آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ڈش کے اندر میں اپنی پوری امت کو شامل کر لوں۔ السلام علینا، یہ تو اللہ نے کہا السلام علیکم، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ آپ تو اتنے خوش ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلامتی میں ہے جو میری امت بھی شامل ہو جائے۔ السلام علینا، سلامتی ہمارے لیے بھی اور سلامتی اللہ کے تمام نیک بندوں کے لیے، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو بتاؤ یا ہمارے ساتھی لوگ ایسی بھی دعا کریں گے انشاءاللہ کہ ہم نے جو ہے دعوتوں میں، جب ہم نے جماعت میں یہ معلوم نہیں کہ ایک چلے کی ہے، جو بھی ہو 10 دن کی 3 دن جو بھی ہو، ہم جو نکلے ہیں تو یہ اللہ آپ کے وعدے کے مطابق نصرت ہے، اور یہ اللہ سن رہے ہیں ہم، نصرت کی پکار ہے، مدد کیجئے مدد کیجئے مدد کیجئے، اس کی پکار ہے اللہ، آپ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں دینے جا رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں پوری امت کو شامل فرما دیں، ہے نا؟ اللہ پاک ہمیں امت کی تڑپ بھی عطا فرمائے، امت کی تڑپ بھی عطا فرمائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ تو سو جا، میں گرد و پیش کا جو ہے نا تھوڑا سا خیال کرتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو سو گئے، نے اتنے میں میرے آقا نے کھانا، تو میں وہ سنا رہا تھا کس کا؟ حضرت ام ایمن کا۔ اوپر سے کیا آیا؟ اوپر سے پانی کا ڈول آیا، پانی کا ڈول آیا نہ، پانی کا ڈول، یہ پانی کہاں کا تھا؟ یہ تو جنت کا پانی تھا، جنت کا پانی تھا، یہ جنت کے پانی، اور جنت کی چیز تو ایسی ہے کہ ایک مرتبہ جو پی لی تو پھر پیاس کبھی نہ لگے۔ اس لیے حضرت ام ایمن کہتے ہیں کہ وہ میں نے لیا نہ، پیا، پینے کے بعد وہ ڈول اوپر چڑھ گیا، ڈول اوپر تو چڑھ گیا لیکن اس کے بعد کبھی زندگی میں پیاس نہیں لگی، بلکہ پیاس کا مزہ حاصل کرنے کے لیے، پیاس کیسی ہوتی ہے اس کا مزہ حاصل کرنے کے لیے بڑھاپے کی حالت میں، گرمی کے زمانے میں روزے رکھے لیکن پھر بھی پیاس کا احساس نہیں۔ ارے واہ بھائی واہ، سمجھ رہے نا؟ تو اب جب ام ایمن کے لیے اللہ اوپر سے ڈول اتار سکتا، امام الانبیاء کے لیے نہیں ہو سکتا تھا کیا ہے؟ امام الانبیاء، ارے حضرت عیسیٰ کے حواریین کے لیے انہوں نے کہہ دیا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے، اتر گیا، تو کیا میرے آقا کے لیے نہیں ہو سکتا تھا؟ آقا بیٹھ کر یوں اگر انگلی کے اشارے کر دے، 2 ٹکڑے ہو جائے تو کھانے کے سلسلے میں اس طرح کا نہیں ہو سکتا تھا؟ سب ہو سکتا تھا، لیکن امت کو تعلیم دینی تھی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو وہ قربانی اپنے اپنے حیثیت کے مطابق ہر انسان کو دینی پڑی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وہ دیکھیں یہاں پر وہ کس پہ گزارا؟ دودھ پہ گزارا۔ آقا کو دودھ بہت پسند تھا، آقا کو دودھ بہت پسند تھا، لہذا ادھر آقا لیٹے نا، ادھر کو کیا ہوا؟ ادھر کو بکری کا ریوڑ لے کر، پورا ٹولہ لے کر کوئی آ رہا ہے، فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ، وہ بکری لے کے آ رہا، وہ بھی کہاں آ کے ٹھہرنا چاہ رہا تھا؟ ارے وہ بھی انسان تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ کسی سائے میں کھڑا رہ کر میں تھوڑی دیر کے لیے راحت حاصل کروں، تو وہ بھی ادھر کو آنا چاہ رہا تھا۔ خیر وہ آ گیا تو میں نے اسے کہا ابے تو کہاں کا ہے، کون ہے بے تو؟ لمن انت، تو کس کا غلام؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں کا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر ان کو پہچانتے تھے، وہ ان کے دوست تھے۔ ہاں، تو بے تکلفی دوستوں میں تو بے تکلفی قرآن مجید خود کہتا ہے او صدیقکم، اپنے دوست کی چیز کو استعمال کرنے کے اندر کوئی پرمیشن کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لہٰذا کہہ دیا بھائی جا ہمارے لیے بھی کچھ بکری سے دودھ نکالنے کا نظم کرو، سمجھ رہے ہیں؟ اور ویسے علماء نے ایک دوسری بات بتلائی ہے، اور یہ بھی فرمایا بھائی عرب کی عادت تھی کہ وہ
اپنے غلاموں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ بھئی اس بکری میں سے کسی گزرنے والے مسافر کو اگر تم کھلانا چاہو تو اجازت۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا بھئی تو کس کا؟ تو میں فلان۔ اچھا بھئی تمہاری بکریاں اتنی ساری، اس میں کوئی دودھ والی بھی؟ کہاں ہے، دودھ نکال کے دے تو، افتعلب، دودھ نکال کے دے۔ فرمایا بالکل۔ بس فوراً فاخذ الشاۃ، وہ غلام نے کیا کیا؟ بکری لی، اور بکری لے کے دودھ نکالنے جا رہا تھا تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق، ابے بے ٹھہر 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 ٹھہر، دیکھ ایک کام کر، وہ تھن بھی گندا، وہ تھن بھی گندا، لہذا پہلے تو سب سے پہلے وہ تھن کو جھاڑ دے جہاں سے دودھ نکالنا، کہیں ایسا نہ ہو اس کے اندر وہ کچڑا مٹی یہ ساری چیزیں اندر کو لگے، لہذا انفض الضرع من التراب والشعر والقضاء، مٹی بھی دے نکال دے، بال بھی نکال دے، کچھ اور جو ادھر ادھر کی گندگی اسے صاف کر لے۔ کہتے ہیں حضرت براء بن عازب کہتے ہیں فرأیت البراء، ابو بکر صدیق نے ان قصے کو نقل کر رہے تھے تو اس وقت پریکٹس جب عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھلا رہے تھے، تو یہاں پر براء کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت نے یوں کیا، سمجھے، اور یہ کہہ دیا کہ اس کو کہہ دیا کہ اس کو اس طرح سے جھاڑ لینے، صاف کر لے۔ تو لکڑی کا برتن تھا، کعبن، یہ کعب کہتے ہیں لکڑی کو، قدح من خشب، لکڑی کا پیالہ، لکڑی کے پیالے کے اندر دودھ نکالا۔ اب دودھ نکال کر تھوڑا سا نکالا، میرے پاس پانی تھا تو وہ پانی کا برتن، اس میں سے پانی لے کے آیا نے، اس میں ڈال دیے میں نے، سمجھے، تاکہ وہ جو اس کے اندر گرمی ہے وہ گرمی بیٹھ جاوے۔ تو اس طرح سے وہ پانی ملا کر پھر میں آقا کی خدمت میں پہنچا۔ اب سنو غور سے، کام کب شروع کیا، بستر کب بچھایا تھا؟ قام قائم الظہیرہ، سورج بیچ میں آیا اس وقت بستر بچھایا، نگرانی کے لیے گئے نے، بکری والا ملا نے، دودھ نکالا، دودھ نکال کر آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں جب پہنچے تو یہاں جو عبارت ہے پکری تو ان اوقظہ، منہ لے کے نکلا تو صحیح، لیکن دل میں تھا کہ اللہ کے نبی سو گئے ہوں گے تو اٹھانا مناسب نہیں، مجھے وہاں پہ کھڑا رہنا پڑے گا، اس لیے کہ جب نبی سو رہے ہوں تو صحابہ نبی کو اٹھاتے نہیں تھے۔ کائی کو؟ اس لیے نہیں اٹھاتے تھے کہ بھئی نیند کی حالت میں خواب چلے، خواب، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، وحی میں ڈسٹرب کرنا غلط ہے نا، اس لیے اٹھاتے نہیں تھے۔ تو میں ڈرتے ڈرتے لے کے گیا، معلوم نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سو چکے یا کیا۔ وہاں جو پہنچا تو اللہ کے نبی آرام کر کے فارغ ہو چکے تھے، فوافقتہ حین استيقظ، میں پہنچا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار بھی ہو چکے تھے۔ بہرحال میں نے آقا کی خدمت میں پانی پیش کیا، میں نے کہا اب وہ دودھ پیش کیا، اور میں نے کہہ دیا اشرب یا رسول اللہ۔ صدیق اکبر کی خدمت کی ادا دیکھو، دودھ لے کر گئے اور پیش کیا اور کہا اللہ کے رسول نوش فرما لیں۔ میرے آقا نے پینا شروع کر دیا۔ خادم ہمیشہ بعد مرتبہ اپنی فکر کرتا ہے اور میرا پیٹ بھر جاوے، مخدوم صاحب تو خیر بعد میں بھی کھا لیں گے، سمجھے۔ یہاں تو دیکھیے، یہاں ایک جملہ میں بتانا چاہتا ہوں، میں جب اس جملے پہ آتا ہوں تو بہت زور دیتا ہوں۔ دیکھو تو صحیح، صدیق اکبر کی خدمت صادقہ، سچی خدمت۔ وہ کہنے لگے کہ فشرب، میرے آقا نے دودھ پینا شروع کیا، حتی رضیت، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ جس وقت آقا دوش فرما رہے تھے تو دل میں یہ نہیں تھا کہ میرے لیے کچھ بچے، میرے لیے کچھ بچے، میرے لیے کچھ بچے، ارے میرے آقا کا پیٹ بھر جانا چاہیے۔ اور میرے آقا جب پی کے فارغ ہوئے تو میں خوش ہو گیا کہ میرے آقا جو دودھ پی کر فارغ ہو چکے۔ بات سمجھے، یہ ہے قصہ، یہ سنانا چاہ رہا تھا میں آپ لوگوں کو۔ خدمت کرنے والے کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنا مخدوم یہ خوش، ایک تو مخدوم کو یہ موقع نہ دے کہ بھائی یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، سمجھ رہے، ہر چیز خود سے کرنا۔ اور نمبر 2 کے اوپر مخدوم کی خدمت میں اپنا بدن استعمال کرنا پڑے، بدن استعمال کرو، وہ مٹی اور وہ لیول انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اور نمبر 3 کے اوپر فکر یہ کرنی چاہیے میرا مخدوم خوش ہو جائے، حتی رضیت، تب جا کے وہ خدمت صادقہ ہے، سچی خدمت، حتی رضیت۔ اب اس کے بعد اہل علم کو متوجہ کروں گا، اب یہ کہہ دیا میرا، اب یہ کہا میرے آقا نے دودھ سے جب فارغ ہو چکے، فرمایا الم یأنی للرحیل، بھائی اپنے چلنے کا وقت ہوا کہ نہیں، اپنے روانگی کا وقت ہو چکا؟ میں نے کہا جی بالکل، آپ جب فرما رہے ہیں تو قلت بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، اب اپنے نکلنے کا وقت ہو چکا۔ قال فرتحلنا، اب جملہ یاد رکھنا،
ہم لوگ روانہ ہوئے، آگے قید لگائی، فرتعلنا بعد ما مالت الشمس، سورج ادھر ڈھلا اور ہم روانہ ہو گئے، سورج ڈھلا اور ہم روانہ ہو گئے۔ بس خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ قیلولہ کی مقدار کتنی۔ اترے تھے کب؟ سورج بیچ میں آیا تب۔ روانہ کب ہو رہے؟ بعد ما مالت الشمس، سورج ڈھلا اور روانہ ہو گئے۔ تو بھائی کتنی منٹ لگتی ہے اس میں؟ کتنے منٹ لگتے ہیں؟ آپ مثلا کہتے ہیں نا بھائی وقت مکروہ شروع ہو گیا تو وہی سورج اوپر اپنے سر پہ، تو کتنے منٹ؟ 15 منٹ کا انتظار کرتے، 15-20 منٹ، 15-20 منٹ کے بعد نماز شروع کہ بھائی سورج ڈھل گیا، یہی ہے نا؟ ہاں سورج ڈھل گیا، اب چل دیے۔ اب دیکھیے قیلولہ، بلکہ اس قیلولہ کے ساتھ تو وہ کھانا، وہ دودھ پینا بھی اس میں شامل ہے۔ تو قیلولہ کتنے منٹ کا ہوا؟ وہ 15-20 منٹ کا ہوا جس کے اندر دودھ پینا بھی شامل ہے۔ لہذا وہ ہجرت والے موقع سے آقا نے جو قیلولہ فرمایا تھا 15-20 منٹ کا، تو سمجھنا یہی چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں آج تو دوپہر کو سویا ج نہیں ہے بھائی میں، ہاں اس لیے مجھے چھیڑنا آج مت، دماغ ٹھکانے نہیں ہے۔ ارے سونا کتنا چاہیے؟ 10-15 منٹ کا۔ عام مطلب لوگ اس طرح سے کہتے ہیں دوپہر کے سونے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، 1.5 گھنٹہ، جب تک 1-2 گھنٹے تک نہ سوئے وہاں تک قیلولہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ عمل کی کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کہ قیلولہ کی مقدار کیسی، کتنی مقدار، 10-15 منٹ۔ اور حقیقت یہ ہے، میرا اپنا تجربہ میں پیش کر رہا ہوں، لمبا سوتے ہیں نا پھر بھی فریش تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں پھر بعد میں کچھ دوسری گڑبڑی آ جاتی ہے نا۔ آدمی جو تھکان ہے 5 منٹ کے لیے جو سو کے جو اٹھا تھا، اس وقت وہ جو بدن میں تازگی ہوتی ہے، نشاط نے کام کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، وہ 1 گھنٹے کے سونے کے بعد کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی۔ سمجھے؟ میرا اپنا تجربہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَلِلَّهِ فِي مَا يَشِقُونَ مَذَاهِبُ، ہر ایک کے اپنا اپنا ذوق، ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کی۔ اس میں 2 باتیں سمجھنی ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں تو ہے، 2 باتیں بطور خاص سمجھنی ہے۔ ایک تو خدمت کی لائن کی تو آ ہی گئی، لیکن اس کے علاوہ 2 بات۔ ایک بات تو یہ ہے میں قیلولہ کی مقدار بہت لمبا سمجھے، سونے کی بہت زیادہ فضا نہیں بنانی چاہیے کہ میں سوؤں۔ ایک انسان کو پورے 24 گھنٹے کے اندر کتنا؟ 7 اور 8 گھنٹہ بس۔ ہاں اگر رات میں کچھ یہ ہو گیا تو آپ پھر قصر کر لو، صبح کو وہی کرے، لیکن اس میں بھی میں یوں کہتا ہوں کہ بھائی فجر کی نماز سے لے کے عشاء تک تو سونا نہیں چاہیے، ہاں نہیں چاہیے، بالکل نہیں۔ روزی تقسیم ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ روزیاں ملے، اور روزی فقط یہی تو نہیں کہ کھانا پینا نے پیسے روپے پیسے، نہیں، روزی تو ہر طرح کی، عقل بھی روزی ہے، علم روزی ہے، میرے تمہارے نفع کی جو بھی چیز ہے وہ روزی ہے۔ اس لیے کہ ڈکشنری میں لکھا رزق عما ينتفع به الانسان، روزی ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سونے کے سلسلے میں آدمی کو تھوڑا خیال رکھنا چاہیے، ایک نمبر، اس میں دوپہر کے قیلولہ کی مقدار۔ نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے سفر ہجرت میں اللہ نے انتظام جو کروایا تو کائی کا دودھ کا انتظام، دودھ کا انتظام۔ میرے بھائیو جب کبھی دودھ پینے کی نوبت پیش آوے ہے نا، دودھ پینے کی، یہ سمجھنا چاہے میرے آقا کو یہ غذا بہت محبوب تھی، بہت محبوب تھی، اور وہ دودھ پینے کی دعا کے ساتھ پڑھیں ہم، ہے نا، دعا کے ساتھ جو ہے اس کو استعمال کریں۔ دعا پڑھیں، کیا پڑھنا؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں برکت دینا، اس کے ذریعے سے ہماری ہر چیز میں تو اضافہ فرمانا۔ اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرما، حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ ویسے تو چائے بھی جو بنتی ہے تو دودھ ہی کی بنتی ہے نا، اس میں بھی نیت کر لو، سمجھ میں آ رہی۔ جیسے ایک مولوی صاحب کو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ چائے پیے تو کون سی دعا پڑھنے کی؟ کیا کہا؟ یہ چائے پیے تو کون سی دعا پڑھنے کی؟ تو حضرت نے فرمایا پانی زیادہ ہے تو پانی والی پی لے گی، دودھ زیادہ ہو تو دودھ والی پی لے گی، ہے۔ لیکن ماشاءاللہ دودھ تو ہے نا اس کے اندر، آدمی کو کرنا چاہیے۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ہاں آخری دن ہے، اس میں اہتمام کرو۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، حضرت مولانا محمد یعقوب مجددی نور اللہ مرقدہ کا جو ہے ملفوظ ہے، بھائی رمضان میں جو عادت ڈالو گے آخر تک رہے گی۔ اس نیت کے ساتھ ہم لوگ جب بھی کوئی چیز استعمال کریں تو آقا والی نسبت کا لحاظ رکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق، ہم دعا کر لیتے، مگر میری ہر جگہ پہ عادت یہ رہی، انڈیا میں جہاں کہیں رہا، وہاں پہ جب درس حدیث ختم، بھائی رمضان مبارک کی تسبیح ذرا بیٹھے بیٹھے پڑھ لو نا 10 مرتبہ، تو میں بھی آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کی تسبیح 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، رمضان کی تسبیح ہے،
جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتح علی ابواب رحمت، میرے آقا نے رمضان میں خاص بتایا یہ تسبیح پڑھو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھا دو چیزوں کی کثرت کرو، اور نمبر 3 کے اوپر فرمایا جنت مانگو، اور نمبر 4 کے اوپر فرمایا جہنم سے پناہ۔ اور حضرت مولانا محمد بن سلیمان جھانجی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی 32 سال خدمت کی، انہوں نے مجھے نصیحت فرمایا بیٹا یہ رمضان کی تسبیح ہے، اور میں نے الحمدللہ اسی درد دل سے ساتھ کہا تھا، لہذا دل پہ لگ گئے۔ آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پڑھیے اس کو 10 مرتبہ، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ نستغفر لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اعنا علی تلاوۃ القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اشرکنا فی من دعا لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی وبقولی اللہم رحمنا اللہم رحم خلفائی، اللہم واقعیتا کواقعیت الولید، اللہم واقعیتا کواقعیت الولید، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ مالک ہم سب کو تو معاف فرما دے، امت کو معاف فرما دے، عافیت و سلامتی عطا فرما، ہمارے اس بیٹھک کو اس بیٹھنے کو قبول فرما، مجلس کو قبول فرما، اے اللہ جو کچھ کہا سنا جاوے تیرے واسطے بنا دے، اے اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما، تو راضی ہو جا مولا، اور یا اللہ آپ کے محبوب کو بھی آپ راضی فرما دے، اے کریم آقا زندگی بھر یا اللہ اسی طرح کی دینی مذاکرے میں لگے رہے، اے اللہ تو اس کے فیصلے فرما دے مولا، اے اللہ قرآن و حدیث کا خزانہ بڑا عجیب خزانہ ہے مولا، اے اللہ اس خزانے سے فیضیاب مرتے دم تک یا اللہ آخر سانس تک فیضیاب ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انسان ہے، بشر ہے یا اللہ، وہ چیزیں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو تیرے بندے جو اگلے تھے اعلام المحدثین، ایک رواق کا ٹوٹا پھوٹا کچھ تیری توفیق سے یا اللہ بندوں کے سامنے مذاکرہ کر دیتے ہیں مولا، اپنے دربار عالی میں سے قبول فرما لے، ہمیں بھی یا اللہ جو کچھ آپ عطا فرما رہے ہیں اس کی قدردانی عطا فرما، یہ تیری عظیم نعمت ہے مولا، تیری عظیم نعمت کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہر ایک کی ہر جائز تمنا جو جہاں بیٹھ کر سن رہا ہے ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے، پورے عالم میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہر پریشانی ہر یا اللہ بسنے والوں سے ہر پریشانی کو دور فرما، ہر خیر ہر ایک کے حق میں مقدر فرما دے۔ کچھ تیرے بندے بہت پریشان ہیں مولا، اے کریم آقا حدیث کے مذاکرے والے کے لیے تر و تازگی کی آپ نے دعا فرمائی یا اللہ، اس دعا کے اندر محبوب نے دعا فرمائی، اس دعا کے اندر یا اللہ ہمارے پریشان حال بھائیوں کو شامل کرتے ہوئے ہم آپ سے درخواست کرتے مولا، اے اللہ ان کے لیے عافیت اور راحت چین سکون طمانینت کا فیصلہ فرما دے، مدد فرما دیجئے مولا، مدد فرما دیجئے مولا، آپ سب کچھ کرنے والے ہیں، اے کریم آقا سب کو راحت چین عطا فرما دے، اے اللہ اعتکاف کو، تراویحوں کو، تسبیحات کو، تلاوتوں کو، نمازوں کو، اے اللہ جو بھی تیرے فضل و کرم سے ہو جاتا ہے
سب کو اللہ کریم قبول فرما لے، رد نہ فرمائیے، اور ایک کریم آقا یہ چند لمحات جو باقی ہے خوب قدردانی کرنے کی سعادت عطا فرما، ہمارے اس رمضان کو آخری رمضان نہ بنائیے، اے اللہ بار بار رمضان ملے اس کا یہ ذریعہ بنے، اے کریم آقا اس کی درخواست منظور فرمائیے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو بھی تیرا بندہ ہم سے دعاؤں کے لیے کہتا ہے ایک جائز تمنا پوری فرما دے، اے اللہ بیمار کو خوب عافیت عطا فرما، چھوٹی بڑی ہر بیماری دور فرما دے، اے مولا اے اللہ قرآن و حدیث کی خدمت اور عبادت کے لیے آپ یہ سلامتی عزت کے ساتھ عمر دراز یا اللہ ہر طالب کو عطا فرما، ہر طالب کو عطا فرما، ہر انسان کو عطا فرما، جو مانگا وہ بھی دے دے، رہ چکا وہ بھی عطا فرما، مستجاب الدعوات بنا دے، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اغلو، آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔